علی ما صلی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی، نافع نے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ جب ان کو نکسیر ہوتا تو وہ نماز سے واپس ہو جاتے اور وضو کرتے اور بات نہیں کرتے، پھر واپس نماز میں آتے اور جہاں سے نماز ان کی چھٹی تھی اس نماز پہ بنا کرتے۔ بنا کرنا ایک اصطلاح ہے۔ بنا کرنا بولے تو ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا تنہا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کے بعد میں نماز میں وضو ٹوٹ گیا، اب وضو ٹوٹنے کی جو بھی شکل ہے، کسی کے ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جاتا، اب وہ گرمیاں وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی تو نکسیر پھوٹنا بہت زیادہ ہے وہاں پہ عرب میں، بہت زیادہ ناک اکثر زیادہ دھوپ لگی کہ نکسیر ہوتا، تو اب انہوں نماز نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت ہی ہو گئی، اب ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، تو انہوں کیا کرتے تھے، وہاں جاتے تھے، جا کے اس کو پانی وانی ڈال کے نماز میں سے نکل جاتے تھے، کیونکہ نماز میں سے کیوں نہیں کر رہے، وہ وضو ٹوٹ گیا بول کے نہیں کر رہے ہونا، پھر جاتے وضو کرتے، بہرحال وہ پانی وانی ڈالے تو ٹھنڈا کرنے کی وجہ سے نکسیر وغیرہ رک جاتا، تو اس کے بعد میں پھر بات نہیں کرتے کسی سے، پھر واپس آتے اور جہاں تک نماز پڑھی تھی اس سے آگے نماز پڑھ لیتے، یا امام کے ساتھ تھے تو جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، اب امام جس حالت میں ہے انہوں پہلی رکعت میں چھوڑ کے گئے، اب ان کا پورا وہ جا کے ناک وہ صاف کر کے دھو کے وہ پورا علاج معالجہ جو بھی ہے کرا کے، تو اس میں بات چیت نہیں کرنا، وہ پورا کر لے کے آ جاؤ، آنے کے بعد میں انہوں پہلی رکعت چھٹی تھی تو اب انہوں امام صاحب چوتھی رکعت میں ہے سمجھو، تو اب انہوں چوتھی رکعت میں آ کے شامل ہو جانا، تو اس طرح سے ان کو کتنے رکعتیں ملے، 2 ملے، اب باقی کے سلام پھیرنے کے بعد باقی کے مزید 2 رکعتیں انہوں پڑھ لینا، اس کو بولتے بنا، یعنی ان کی پہلی جو اقامت اولا سے انہوں جو نماز پڑھے تھے ان کی اقامت اولا نہیں چھٹی، انہوں شروع سے لے کے آخر تک نماز میں چلے گئے، وضو کرے تو بھی نماز نہیں ٹوٹی، یہ سب نماز کے اندر ہی ہے بول رہے ہیں۔ اچھا، امام صاحب کو اگر ہو گیا تو کیا کرنا ہے، اسی واسطے بولتے کہ امام کے پیچھے ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ رہنا، کم از کم اتنے قابل رہنا کہ انہوں امامت کر سکنا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے، آج کل لوگ وہ جگہ بنا لے کے جا کے بیٹھ جاتے، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، ذرا پھر نماز پڑھانے کی ضرورت ہے تو نماز بھی پڑھانا، تو اب امام صاحب کا اگر وضو ٹوٹ گیا یا امام صاحب کے ناک سے خون بہنے لگا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا، ہوا خارج ہو گئی تو بھی وضو ٹوٹ جاتا، بہرحال کسی بھی وجہ سے امام صاحب کا وضو ٹوٹا تو امام صاحب کو کیا کرنا ہے، پیچھے پلٹنا، ان کے پیچھے بالکل جو ہے نا اس کو پکڑ کے انہوں اپنی جگہ پہ لا لینا، اس کو بولتے امام بنانا، انہوں اپنا جانشین بنا دے کے چلے آتے۔ اب انہوں کیا کرنا، امام صاحب ایک رکعت کمپلیٹ کرے تھے نا، اب انہوں یا ایک رکعت کر کے ایک سجدہ کر لیے تھے تو انہوں اب دوسرے سجدے سے کمپلیٹ کرنا، وہ نماز کنٹینیو ہوں گی، نماز میں کوئی کمی نہیں، جہاں تک ہو گئی تھی اس سے آگے کی نماز انہوں پڑھا لینا، پورا پڑھا لے کے اب انہوں پیچھے پھر انہوں کیا کرنا، پہلی صف میں سے جو تھے نا اس کے پیچھے ان کو سامنے کر لینا، پھر اس کے بعد نیکسٹ صف میں جو پیچھے ہیں ان کو ادھر کر لے کے انہوں اس کی جگہ پہ چلے آنا، ایسا ایک ایک کو کر لیتے ہوئے صف کے پورے باہر ہو جانا، پھر وہاں جا کے وضو کر لینا، پھر آ کے انہوں آخری صف میں ٹھہر کے جتنی چھٹی تھی اتنی پڑھ لینا۔ تو امام صاحب سے ہو کہ مقتدی سے ہو، کسی کی بھی اگر نماز کے حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ جا کے وضو کر کے آنا چاہیے۔ اچھا، اخبرنا، یہ 37ویں حدیث ہے، اخبرنا مالک حدثنا یزید بن عبد الله بن قصیط انه رأى سعید بن المسیب رعف وهو يصلي فأتى حجرة ام سلمة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأوتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى۔
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی یزید بن عبداللہ بن قصیط نے کہ انہوں نے دیکھا سعید ابن مسیب جو صحابی رسول ہے ان کو نکسیر ہو گیا، وہ نماز اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام سلمہ کے کمرے پر آئے، گھر پر آئے، تو ان کے لیے وضو کرنے کے لیے، منہ دھونے کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے اس سے منہ دھویا، وضو کی، پھر وضو کرنے کے بعد واپس آئے اور جہاں سے نماز انہوں نے چھوڑی تھی وہاں سے نماز کو مکمل کیا۔ یہ 38ویں حدیث ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب انه سأل عن الذي يرعف فيكثر عليه الدم كيف يصلي قال يؤمى ایماء برأسه في الصلاة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کو خبر دی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی یحییٰ بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب یہ صحابی رسول ہیں کہ ان سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جس کو نکسیر بہت ہو رہی ہے اور اس سے خون بہت بہہ رہا ہے، تو انہیں اب کیسا نماز پڑھنا، کیونکہ نکسیر ہونے کے بعد میں کیا کرتے، ایسا یوں جھکا تو اور بڑھ جاتا ہوں، رکوع میں گیا تو بڑھ جاتا، سجدے میں گئے تو اور بڑھ جاتا، تو اس کو چٹا لٹا دیتے کر دیتے، تو بولے اب انہیں کیسا نماز پڑھنا، اس کو نکسیر بہت ہو رہی، تو فرمایا قال یؤمى ایماء برأسه فی الصلاۃ، تو انہوں بولے وہ اب جھک کے رکوع نہیں کرنا، جھک کے سجدہ نہیں کرنا، خالی سر کے اشارے سے ہی نماز کمپلیٹ کر لینا۔ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز پڑھو، نماز ایک بار ایمان لا لیے تو جو فرض ہو جاتی، کمپلسری ہو جاتی، تو کب تک نماز ختم نہیں ہوتی، یا تو بے ہوش ہو جانا یا تو مر جانا۔ بے ہوش بھی کیسا ہونا، 5 وقت کے نمازاں جانے تک کا بے ہوش ہو جانا ہونے، یعنی 24 گھنٹے کے اوپر کی بے ہوشی رہنا اس کی، اس سے کم رہی تو پھر وہ نمازاں دہرانے پڑتے اس کو۔ تو بہرحال نماز سے مفر نہیں ہے، نماز سے بچ نہیں سکتے۔ بہرحال کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، پر پڑھو، جب تک ہوش عقل ٹھکانے ہیں نماز پڑھو۔ اچھا 39ویں حدیث ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب انه رأى سالم بن عبد الله بن عمر يدخل اصبعه في انفه او اصبعيه ثم يخرجها وفيها شيء من دم فيفتله ثم يصلي ولا يتوضأ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن خطاب نے کہ انہوں نے دیکھا سالم بن عبداللہ بن عمر کو کہ وہ اپنی انگلی ناک میں ڈالتے ہیں یا دونوں انگلیاں ناک میں ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ نکالتے ہیں، اس میں ناک میں سے کچھ نکالتے ہیں تو اس میں اس چیز کو خون لگے ہوا رہتا۔ اب وہ نکسیر ہونے کے بعد میں جب سوکھ جاتا تو انہوں انگلی سے نکالتے اس کو، تو وہ سوکھا ہوا خون رہتا، وہ تو اس کو خون لگا ہوا رہتا ہے، تو اس کے بعد انہوں چونکہ یوں کر کے اس کو صاف کر دیتے تھے مٹی سے ہاتھ کو، تو اس کے بعد میں انہوں کیا کرتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ جو قال محمد اس حدیث اس روایت سے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، ہم یہ تمام جو باتیں اوپر آثار ہم نے ذکر کی ہے انہی سے ہم یہ مسائل نکالتے ہیں اور یہی مسائل ہم بیان کرتے ہیں کہ ایسا تھوڑا سا خالی خون سوکھا ہوا نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکل کے بہنا تو وضو ٹوٹتا، جیسا اوپر کے اس میں بہا، وہ نکل کے رک گیا تھا، سوکھ گیا، اب اس کے بعد نکال رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب امام محمد کا تبصرہ ہے قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، ہم ان تمام اوپر جو آثار گزرے ہیں ان سے یہ بات لیتے ہیں۔ اب رہا نکسیر کا پھوٹنا،
تو امام مالک بن انس کانا لا یأخذ بذالک، امام مالک بن انس کا مسئلہ الٹا ہے، انہوں بولتے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وَيَرَى إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَن يَغْسِلَ الدَّمَ وَيَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ، انہوں بولتے کہ آدمی کو اگر نماز کے اندر نکسیر ہو گیا تو خالی نکسیر دھو لینا اور آ کے نماز کمپلیٹ کر لینا انہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اب رہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم انہی روایات کو جو امام مالک نے عبداللہ بن عمر سے، حضرت سعید ابن مسیب سے اوپر جو ذکر کی ہے، انہی روایت کو جو امام مالک نے خود روایت کی ہے ہم لیتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ انہوں جا کے وضو کرے، وضو کر کے آ کے بنا کرے۔ تو امام مالک کی ہی روایت سے ہم ثابت کر رہے ہیں ہمارا مسئلہ کہ انہو ینصرف فیتوضأ، وہ جاتے تھے واپس پلٹ کے اور وضو کر کے آتے تھے، پھر اس کے بعد جو نماز پڑھی تھی اس نماز کے اوپر انہوں بنا کرتے تھے اور کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور یہی ہمارا قول ہے، کیونکہ بات کرے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی۔ وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ الرِّعَافُ عَلَى الرَّجُلِ، اب آدمی کو بہت زیادہ نکسیر ہو رہا ہے، رک ہی نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ اگر انہیں سجدہ کرا تو اور ناک میں سے پانی خون بہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ صرف سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر اچھا وَأَمَّا إِذَا أَدْخَلَ اب رہا آدمی اگر اپنے ناک میں انگلی ڈالتا ہے اور اس میں سے کوئی چیز نکالتا ہے اور اس کو خون لگ کے آتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فَهَذَا لَا وَضُوءَ فِيهِ، اس کے اندر وضو نہیں ہے، لِأَنَّهُ غَيْرُ سَائِلٍ، کیونکہ وہ بہنے والا خون نہیں ہے، وَلَا قَاطِرٍ، اور ٹپکنے والا خون بھی نہیں ہے۔ تو بہنے والے خون اور ٹپکنے والے خون کے اوپر وضو رہتا ہے ہوتا۔ وَإِنَّمَا الْوَضُوءُ فِي الدَّمِ مِمَّا سَالَ أَوْ قَطَرَ، اس کے سوا نہیں کہ وضو لازم آتا ہے اس خون کے اوپر جو بہتا ہے اور جو قطروں کی شکل میں اترتا ہے۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ 9واں باب ہے